والذی اخا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ میں نے 2019 میں مقابلہ جائزہ تحبیر جو ابو ظہبی میں تھا، اس میں الحمدللہ میں نے پوری دنیا سے جو بچے تھے اس میں سے اول پوزیشن حاصل کی۔ اس کے علاوہ 2020 میں قطر تیجان نور مقابلہ تھا، اس میں میں ٹاپ 15 میں سلیکٹ ہوا۔ 2024 میں ایران کا مقابلہ ہوا، اس میں میری سیکنڈ پوزیشن آئی، اور حالیہ مقابلہ جو عراق میں ہوا اس میں الحمدللہ میری اول پوزیشن آئی۔ اس مقابلے میں تقریباً جو انہوں نے پوری دنیا سے ہزاروں بچوں میں سے 10 بچے سلیکٹ کیے، اور انہوں نے وہاں دعوت دی، اس میں 5 بچے سلیکٹ کیے، اس میں 3 پوزیشن تھی، اس میں الحمدللہ میری پہلی پوزیشن آئی۔ میرا آگے تعلیم حاصل کرنے کا جو ذہن ہے وہ انشاءاللہ میں مصر جامعۃ الازہر سے انشاءاللہ میں تعلیم حاصل کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیپٹل ٹی وی اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں میاں نثار عابد۔ قرآن میں ہو غوطہ-زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ آج کیپٹل ٹی وی اسلام آباد کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ خصوصی مہمان موجود ہیں، اور ان کا نام محمد ابو بکر ہے۔ آپ کا تعلق مانسیرا سے ہے، اور آپ نے 6 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا، اور اب ان کی عمر 14 سال ہے۔ محمد ابو بکر کا تعلق مانسیرا سے ہے، اور محمد ابو بکر نے جو ہے وہ 2018 سے لے کر 2024 تک عالمی جو ایوارڈ ہیں وہ 5 عالمی ایوارڈ مقابلہ حسن تلاوت کے اپنے نام کیے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو بکر، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کم عمری میں انہوں نے اللہ کے کلام سے جو عزت پائی ہے اس پر وہ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ ابو بکر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے پاکستان کا نام عالمی دنیا میں روشن کیا ہے۔ جب آپ اس ملک کو چھوڑ کر پاکستان کی نمائندگی کرنے باہر کے ملک جا رہے تھے، ایران اور عراق میں مقابلہ حسن تلاوت کے لیے جا رہے تھے، تو آپ کیسا محسوس کر رہے تھے؟ اس وقت مجھے الحمدللہ بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا کہ میں پاکستان کی نمائندگی کر کے باہر ملک میں جا رہا ہوں، اور مجھے اس وقت بھی امید تھی کہ میں انشاءاللہ پاکستان کا اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کروں گا، اور الحمدللہ روشن بھی کیا۔ اچھا ابو بکر، آپ نے 6 سال کی عمر میں جو ہے وہ قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا۔ عموماً دیکھا جاتا ہے بچوں کو جب مدارس میں ڈالا جاتا ہے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے، تو وہ قاری صاحب کی ڈانٹ ڈپٹ جو ہوتی ہے اس کو بڑا برا محسوس کرتے ہیں اور غصہ آتا ہے ان کو۔ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ یہی قرآن پاک آپ کو جو ہے وہ مستقبل میں جا کے اتنی عزتوں سے نوازے گا، اللہ کا پاک کلام؟ تو آپ کیسا محسوس کرتے تھے جب آپ پڑھنے جانا شروع ہوئے قرآن پاک حفظ کرنے مدرسے میں؟ مجھے میرا خود شوق تھا کہ میں حفظ کروں، اور جب میں گیا تو قاری صاحب تو حفظ میں تو سختی ہوتی ہے، اور بہت سختی کی، اور میرا مطلب ایک دل نہیں لگتا تھا شروع میں، اور اس کے بعد دل بھی الحمدللہ لگ گیا، اور مجھے امید بھی نہیں تھی کہ اللہ پاک مجھے اتنے بڑے اعزاز سے نوازیں گے۔ تو کیسا محسوس ہوا پھر جب آپ کو یہ ایوارڈ ملا؟ جب میری پہلی دفعہ پوزیشن آئی تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوا، اور میرے والدین کو بھی بہت اچھا محسوس ہوا، میرے اساتذہ کرام کو اور میرے پورے خاندان کو بہت خوش ہوئے، کیونکہ اچانک ایک وہ مطلب پھیل گیا کہ اس کی پوزیشن آ گئی ہے۔ اچھا محمد ابو بکر، آپ مجھے یہ بتائیے، آپ نے انٹرنیشنل ایوارڈ جو جیتے ہیں 2018 میں بھی آپ نے جیتا، 19 میں بھی جیتا، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے 2018 میں پہلا مقابلہ کہاں پہ بولا، اس کے بعد دوسرا مقابلہ کہاں پہ بولا، پھر اس کے بعد ابھی جو حال ہی میں آپ ایران اور عراق میں عالمی مقابلہ حسن تلاوت جیت کر پاکستان آئے ہیں، تو اپنی جو اچیومنٹس ہیں ان کے بارے میں بتائیے۔ میں نے 2019 میں مقابلہ جائزہ تحبیر جو ابو ظہبی میں تھا، اس میں الحمدللہ میں نے پوری دنیا سے جو بچے تھے اس میں سے اول پوزیشن حاصل کی۔ اس کے علاوہ 2020 میں قطر تیجان نور مقابلہ تھا، اس میں میں ٹاپ 15 میں سلیکٹ ہوا، اور 2021 میں اگلے سال دوبارہ ہوا، الحمدللہ اس میں میری 5ویں پوزیشن آئی۔ اس کے علاوہ 2022 میں 2022 اور 23 کے درمیان الجزائر کا مقابلہ ہوا، اس میں الحمدللہ میری سیکنڈ پوزیشن آئی۔ اس کے علاوہ بھی 2024 میں ایران کا مقابلہ ہوا، اس میں میری سیکنڈ پوزیشن آئی، اور حالیہ مقابلہ جو عراق میں ہوا اس میں الحمدللہ میری اول پوزیشن آئی۔
اچھا ابو بکر، آپ کا جو عراق میں مقابلہ ہوا ہے حال ہی میں، اس میں کتنے پارٹیسپینٹس تھے؟ آپ کے مد مقابل کون کون سے ممالک سے جو ہے وہ قرہ حضرات، جو ینگ قرہ حضرات جس طرح آپ کی عمر کے بچے ہیں، ان کے درمیان مقابلہ تھا؟ وہ کتنے بچے آئے ہوئے تھے اور کتنا ٹف مقابلہ تھا؟ کتنی ریہرسل آپ نے اس کے لیے کی؟ اس ریہرسل کے لیے آپ کے ساتھ کون کون سے آپ کے جو قاری صاحب تھے وہ موجود تھے جنہوں نے آپ کو شب و روز ریہرسل کروائی، اور اس کے بعد فائنلی آپ نے یہ مقابلہ جو ہے وہ جیتا؟ اور اس مقابلے کے دن جس وقت آپ یہ تلاوت کر رہے تھے تو اس وقت وہاں کا کیا ماحول تھا، اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے۔ اس مقابلے میں تقریباً جو انہوں نے پوری دنیا سے ہزاروں بچوں میں سے 10 بچے سلیکٹ کیے، انہوں نے وہاں دعوت دی، اس میں 5 بچے سلیکٹ کیے، اس میں 3 پوزیشن تھی، اس میں الحمدللہ میری پہلی پوزیشن آئی، اور اس میں میں نے بھی الحمدللہ محنت کی، اور اللہ پاک محنت کا صلہ دیتے ہیں، اور میرے گھر والوں نے بھی دعائیں کی، بہت زیادہ روزے رکھے، نفل پڑھے، اور رات کو تہجد پڑھتے رہے، خصوصاً میری والدہ محترمہ، انہوں نے میرے لیے بہت دعائیں کی، اور میرے بابا جان اور میرے اساتذہ کرام، خصوصاً وہاں پر میرے ساتھ ایک میرے قاری بھی وہاں موجود تھے مقابلے میں، قاری عبدالقدوس الباس صاحب، انہوں نے میرے ساتھ محنت کی۔ اس کے علاوہ یہاں پاکستان سے آن لائن میرے قاری صاحب، قاری فہد شاہ صاحب، انہوں نے بھی بہت میرے ساتھ محنت کی۔ اس کے علاوہ وہاں بابا جان، انہوں نے مجھے مطلب بہت وہ کیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بابا کی سپورٹ ان تمام سپورٹ سے مقدم تھی جو آپ کے ساتھ شروع دن سے لے کے اس عراق کے مقابلے تک ساتھ رہی؟ جی، میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں اپنے والد اور اپنی والدہ کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے مقام عطا کیا، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ میری محنت کی اور میرے لیے دعائیں کرتے رہے اور مجھے سپورٹ کرتے رہے۔ تو آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ پاک والدین کی دعا کو رد نہیں کرتا؟ جی، مجھے اس بات پہ پکا یقین ہے کہ اللہ پاک والدین کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اچھا، آپ نوجوان نسل کے لیے جو بھی حافظ قرآن بن رہے ہیں، نوجوان بچے ہیں اور بچیاں بھی حفظ کرتی ہیں، تو کیا میسج کیا دینا چاہیں گے؟ میں اپنے نوجوان بہن بھائیوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ وہ قرآن کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھیں، اور قرآن کی طرف مائل ہو جائیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ قرأت سیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کی جتنی شیوخ کی آپ سماعت کریں گے اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ آپ اگر آج کریڈٹ دینا چاہیں اپنے اس قاری صاحب کو کہ ان قاری صاحب کی وجہ سے میری آواز کی گرہیں کھلی ہیں، اس کو پالش کرنے میں آپ کے کون سے قاری صاحب ایسے ہیں جن کا کردار سب سے اہم ہے؟ جب میں چھوٹا تھا 6 سال کی عمر میں، تو میرے جو بابا جان ہیں وہ تلاوت سننے کو کافی پسند کرتے تھے، تو وہ جب تلاوت سنتے تو میں بھی ساتھ بیٹھ کے تلاوت سنتا، تو اس طرح بابا مجھے پریکٹس کرواتے، تو اس سے جب میں نے پہلا مقابلہ جو پاکستان میں، اس میں نے پہلی پوزیشن لی، تو اس کے بعد جو میرے استاذ قاری فہد شاہ صاحب، جب اس کے بعد انہوں نے مطلب مجھے کافی جو آپ پالش اس طرح سب انہوں نے ہی آگے وہ کیا۔ اچھا ابو بکر، یہ بتائیں اب مستقبل میں آپ کا کیا پلان ہے؟ ابھی اللہ نے آپ کو جو عزت دی ہے، آپ جب سے ایران اور عراق کا مقابلہ جیت کے آئے ہیں، ایک عالمی دنیا میں آپ نے پہلی پوزیشن لی ہے، مقابلہ ہے اس نے تلاوت میں، تو اس وقت آپ پاکستان کے اندر ایک ہیرو کی حیثیت سے موجود ہیں، اور یقیناً یہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لیے بہت عزت کی بات ہے۔ تو مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ مستقبل میں جس طرح ابھی اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کیا، مستقبل میں بھی انشاءاللہ سب سے پہلے اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کروں گا، اور اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو اسی طرح پھیلاتا رہوں گا، اور اس کے علاوہ جو میرا آگے تعلیم حاصل کرنے کا جو ذہن ہے وہ انشاءاللہ میں مصر جامعۃ الازہر سے انشاءاللہ میں تعلیم حاصل کروں گا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو ناظرین، اب ہمارے ساتھ آج جو ایک خصوصی گیسٹ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، محمد ابو بکر، ہم چاہیں گے کہ محمد ابو بکر جو ہے وہ تلاوت کلام مجید کریں اور اپنی پرسوز آواز سے ہمارے سامعین و ناظرین کو گرمائیں۔ ابو بکر، آپ ہمیں تلاوت کلام مجید سنا کر شرف بخشیں کہ اللہ کے اس پاک کلام کی تلاوت کو ہم بھی سن سکیں اور محظوظ ہو سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى
صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحان اللہ. یہ تھے حافظ محمد ابو بکر جو اپنی پرسوز آواز میں تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے. ابو بکر، آپ کا بہت شکریہ، آپ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے.